اور میں تعریف کرنا چاہوں گی سینیٹر سمینہ ممتاز کی، جنہوں نے اتنا امپورٹنٹ ایشو آج اٹھایا 218 کے انڈر۔ سر، یہ ماں اور بچے کا جو رشتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن شریف میں کہتا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ ماں کا جو رتبہ ہے بچے کے ساتھ، جو ماں کا ایک بانڈ ہے، اس میں بریسٹ فیڈنگ کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ عنصر ہے۔ اور ہمارے ملک میں بڑے معذرت کے ساتھ، میں خود بھی ڈاکٹر ہوں، گائنیکالوجسٹ، ہمارے ملک میں بہت معذرت کے ساتھ ہمارے ملک میں اب سی سیکشنز کو بہت پروموٹ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ آدھا ریزن ہے جس وجہ سے بریسٹ فیڈنگ نہیں کر سکتی ماں، کیونکہ جب تک نیچرل برتھ نہیں ہوگی، جب تک نارمل طریقے سے بچہ پیدا نہیں ہوگا تو دودھ کی پروڈکشن نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سی سیکشنز کا جو ایک بہت بڑا رجحان ہے، جس میں معذرت کے ساتھ پھر سے ڈاکٹرز نے کیونکہ پیسے بنانے ہوتے ہیں، ان کو سی سیکشن میں زیادہ پیسے ملتے ہیں پیٹ کاٹنے کے، جبکہ نیچرل برتھ میں اتنے پیسے نہیں ملتے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں ڈاکٹرز کی آسانی ہو جاتی ہے، وقت آپ خود معین کر لیتے ہیں، ورنہ اگر نارمل برتھ ہو تو اس میں وقت کا اس طرح تعین نہیں ہو سکتا، رات میں بھی ہو سکتی ہے، دن میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے بہت اچھے گائنیکالوجسٹ ہیں پاکستان میں، اس کے حوالے سے ہمیں یہ بہت سیریس ایشو ہے جس کی وجہ سے بریسٹ فیڈنگ اس ملک میں نہیں ہو رہی، ایک۔ اور دوسری وجہ یہ کہ یہاں پہ پرچار ہی نہیں ہوتا، یہاں کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ ماں کا بچے کو 2 سال کم از کم 2 سال دودھ پلانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں بچے کو پروٹیکشن ملتی ہے بیماریوں سے، ڈائریا سے، جو کہ نیونیٹل ڈیتھس، جو پہلے سال میں جو اموات واقع ہوتی ہیں، اس میں بہت زیادہ پروٹیکشن ملتی ہے بچے کو، اور جو موسمی بیماریاں ہوتی ہیں ان سے بھی بہت پروٹیکشن ملتی ہے۔ سو بریسٹ فیڈنگ کا جس طرح سے جتنا زیادہ پرچار ہمارے ملک میں ہونا چاہیے، ایسا ملک جس کا اس وقت گروتھ ریٹ جو ہے وہ 2% سے زیادہ ہے، اتنی ہماری اس وقت ٹوٹل پاپولیشن 60 سے 70% جو ہے وہ 30 سال کی عمر سے کم ہے، اور بچوں کی ذہنی نشو و نما بھی نہیں ہو سکتی۔ جس بچے کو ماں دودھ پلاتی ہے وہ بچہ ذہنی طور پہ بھی سٹرونگ ہوتا ہے، فزیکلی بھی سٹرونگ ہوتا ہے، اور ماں بھی بہت سے کینسرز اور بہت سی امراض سے بچ جاتی ہے۔ تو اس کے اوپر بالکل ہم لیجسلیشن بھی لے کے آئیں گے اور اس ایشو کو اٹھانا چاہیے۔ اور بالکل میں سینیٹر مہر تاج روحانی سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ ایسی کمیٹیاں، معذرت کے ساتھ ایسی سینٹ کا کیا فائدہ جہاں پر ہم ایفیکٹو نہیں ہو سکتے۔ سر، وی مسٹ بی ایفیکٹو۔ ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں، آج ایک منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، ہمیں روزانہ غلط ہمارے سوال کے جو جواب آتے ہیں، منسٹریوں کے جو اہلکار ہیں ہمیں غلط جواب بھیجتے ہیں، غلط جواب، اس میں جواب میں آدھی چیز لکھی ہوتی ہے، آدھی لکھی نہیں ہوتی۔ پیسوں کے متعلق جتنے ہمارے سوال ہوتے ہیں ان کا جواب وہ دینا پسند ہی نہیں کرتے، تو ہم لیکن ان کو اکاؤنٹیبل ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ رولز اینڈ پروسیجرز یہ اپنے بناتے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں سے آری کر لیتے ہیں۔ ہم بے شک 200 لیجسلیشنز لے آئیں، پاکستان آلریڈی ایک اوور لیجسلیٹڈ ملک ہے، لیکن یہاں پہ ایگزیکٹو ہمارے سر پہ ناچ رہی ہے، جو ان کا دل چاہتا ہے اپنے پسند کے مراعات لے لیتے ہیں، گاڑیاں، مراعات، اور آپ کو میں باقی نمبرز بھی دکھاؤں گی کہ کس طرح سے اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے۔ ایک معذرت کے ساتھ سوچی سمجھی پلان تو نہیں ہوگی، لیکن ذاتی مفاد اس قدر بڑا ہے ہمارا کہ ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، مگر نہ ہمیں قبر کا خوف ہے، نہ ہمیں جزا اور سزا کا پتہ ہے۔ تو جب تک ہم اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے ان لوگوں کو، جب تک یہاں پہ کچھ نہیں ہونا، اور اکاؤنٹیبلٹی ہم سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ آپ سب سے پہلے مجھے اکاؤنٹیبل کریں اور پھر باقی سب کو بھی کریں۔ تھینک یو۔ آنریبل سینیٹر سید علی ظفر، اسی موشن پہ سر بات کرنا چاہ رہے ہیں؟